نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک بہت ہی اہم معاملے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک پیکیج دے رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم اپنے دنیا کے تمام جتنے بھی تمہیں مسائل ہیں اگر ان کا حل چاہتے ہو، جو تمہیں دنیا کے اندر تکلیفیں ہیں ان کا حل چاہتے ہو، تمہارے جو مسئلے ہیں اس میں تم اپنے لیے آسانی چاہتے ہو، راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دو لفظوں میں اس چیز کا حل بتایا۔ وہ یتق اللہ، اللہ کا خوف، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی جو اللہ کو پسند ہے، اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کا پسندیدہ طریقہ جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کریں، اور جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا اس سے ہم رک جائیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجے میں ہمیں اللہ رب العزت نے 5 انعامات اکرام نوازے ہیں۔ 5 یعنی یہ پیکیج اگر ہم اللہ رب العزت سے اپنے لیے لگواتے ہیں، کر لیتے ہیں، یہ پیکیج اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ 5 انعامات، 5 آفر مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلا یہ کہ جب اللہ رب العزت کا تقوی میں اختیار کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، کہ ہر جگہ سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت بنا دیتا ہے۔ یعنی میرے جہاں بھی مسئلے مسائل کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اللہ رب العزت میرے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے، اللہ کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں اس انسان محترم کے لیے سب سے زیادہ پریشانی اور مسئلہ اس کے پیٹ کا ہے، اس کے رزق کا ہے۔ اللہ نے اس کو علیحدہ کر کے بیان فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کریں گے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کر دے۔ پھر اس کے بعد تیسرا نمبر پر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو معاملات ہمارے الجھ گئے ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں سلجھنے کا طریقہ نظر نہیں آ رہا، کام بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر اللہ رب العزت جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو اس سے نکلنے کا، اس کے اندر آسانی فرما دیں گے، اس کے الجھے ہوئے کام کو آسان کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اکبر، کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یکفر عنہ سیئات، یعنی اللہ اس کے گناہ کو ختم کر دیں گے، اس کے نامہ اعمال سے بالکل ڈیلیٹ کر دیں گے۔ کہ اعمال نامے میں جو نیکیاں، بالکل جو اعمال برے اس کے ہوں گے اللہ ان کو ختم فرما دیں گے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کے اوپر کتنی نگرانیاں لگائی ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر بندے کے اوپر اللہ نے نگران لگائے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ خود ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ ہر شے کی نگرانی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ لگائے ہیں، دونوں کندھوں پر فرشتے 2 بٹھائے ہیں جو ہماری نیکی اور بدی لکھ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے ہمارے اعضاء کو ہمارے حق میں گواہی والا بنایا ہے، یا ہمارے خلاف گواہی دینے والا کل قیامت کے دنوں، کہ ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف
بولیں گے وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا، جب ہم کل قیامت کے دن جو کفار ہوں گے وہ کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو، کس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی؟ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی۔ پھر اس کے بعد یہ زمین جو ہے، یہ زمین یومئذ تحدث اخبارہا، یہ ہمارے ہر برے عمل پر جو ہم کر رہے ہیں، اچھے عمل پر جو ہم کر رہے ہیں، اس پر گواہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ ان ساری جگہوں سے اس گناہ کو ختم فرما دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا۔ پانچویں نمبر پر وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ بڑا اجر کیا ہے؟ یعظم لہ اجرا، اللہ اس کے لیے بڑا اجر کیا دے دیں گے؟ بڑا اجر روایتوں میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے اس چیز کو نہیں دیکھا، اس اجر کو نہیں دیکھا، کسی کان نے اس چیز کے بات کو بھی نہیں سنا کہ جو اللہ اس کو اجر دینے والے ہیں اس کو نہیں سنا، ولا خطر، اور نہ ہی کسی دل کے اوپر کسی کے وہم و گمان میں اس کا خیال بھی گزرا۔ ایسا اجر اللہ دینے والے ہیں کس شخص کو؟ کہ جو اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی میں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ کرے، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے باز آئے۔ ایک موقع پر امیر المؤمنین عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل آیا کرتا تھا، اس نے حضرت کے پاس آ کے دروازہ بجاتا اور حضرت سے سوال کرتا، آپ مجھے کچھ دے دیں۔ ایک دن حضرت نے اس کو دینے کے بجائے کہا کہ آپ میرے در پر کیوں آتے ہو، آپ اللہ کے در پر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ آپ کو سب کچھ دے دے، کیوں آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو پھر اس سائل نے واپس ہوا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا در نہیں بجایا۔ ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ اب کیوں نہیں آتے میرے پاس؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ قرآن پڑھو اللہ تمہارے مسئلے حل کر دے گا۔ تو میں نے جب قرآن پڑھا تو قرآن میں ایک آیت تھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمانوں میں تمہارا رزق موجود ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، تو میں کیوں لوگوں کے دروں پر جاؤں جب میرا رزق تو اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے؟ تو پھر بس میں نے اس بات کو سمجھ کر اللہ سے اپنے مسئلے حل کروانا شروع کر دیے۔ یہی ہے اس نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا۔ جب قرآن و سنت کے مطابق زندگی اس کی ہو گئی تو اس کو اب کسی اور کے دروازے پر جانے کی حاجت نہیں رہی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہی ہے قرآن اور سنت کے اوپر چلنے والا، کہ جو بھی قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیں گے، ہر کسی کے در سے اللہ اس کو مستغنی کر دیں گے، کسی کے در پر جانے کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہر معاملے کے اندر جو کر رہے ہیں یہ ذہن میں لے آئیں کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرا اللہ اس کام سے خوش ہوگا یا میرا اللہ اس کام سے ناراض ہوگا۔ اس چیز کو اگر میں مد نظر رکھوں گا، اس چیز کو میں اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا تو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی اور اللہ مجھے کسی اور کے در پر جانے کبھی بھی نہیں دے گا۔ یہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو کسی اور کے در پر نہیں جائے گا۔ اللہ اس کے لیے راستے خود بنائیں گے، اللہ اس کو رزق خود فراہم کریں گے، اللہ اس کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھا دیں گے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال کا جو بدلہ ہوگا اللہ بڑا چڑھا کر دے گا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہی قرآن اور سنت کی دعوت ہے، یہی دعوت آپ کی طرف میری طرف سے پیغام ہے، یہی دعوت میں آپ کی طرف لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس بات پر عمل کریں، اس بات کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اس کو اپنانا شروع کر دیں، ان باتوں کو کرنے لگ جائیں جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے رک جائیں، باز آ جائیں جس سے اللہ نے منع کیا۔ تو
میری بھی زندگی سنور جائے گی کہ جب میں ان چیزوں پر عمل کروں گا، اللہ کا تقوی اختیار کروں گا۔ آپ میں سے ہر ایک جب اس بات پر عمل کرے گا اور اللہ کے تقوی کو اختیار کر لے گا تو پھر اللہ رب العزت آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کو بھی بنا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اپنا تقوی، اپنا خوف، اپنی رضا نصیب فرما دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔